لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم والعاقبۃ للمتقین. قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. صدق اللہ العظیم. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہے جو رب العالمین ہیں، اور درود و سلام و ہمارے نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں راہ ہدایت دکھائی اور اپنی زندگی کے ہر پہلو سے ہمیں سچائی، محبت اور عبادت کا راستہ سکھایا. محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، معزز خواتین و حضرات، اور سب سے بڑھ کر آج کے اس روحانی سفر پر روانہ ہونے والے اللہ کے معزز مہمانوں، عازمین حج، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا یہ جو منظر ہے، یہ جو ساتھ ہے، اور آج کا یہ جو موقع ہے، ہم سب کے لیے باعث برکت، باعث محبت اور باعث مسرت. آپ سب کو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کے حاضری کے لیے چن لیا، اس لیے دل کی گہرائیوں سے مبارکباد بھی ہے، اور آپ سب کے حق میں دعائے خیر بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حج مبرور اور حج مقبول عطا فرمائے. یاد رکھیے، ہر کسی کو یہ شرف نہیں ملتا، چنندہ لوگوں کو ہاتھ ملتا ہے. یہ دعوت صرف ان کو ملتی ہے جنہیں خالق کائنات اللہ رب العزت اپنے سے قریب لانا چاہتا ہے. لہذا آپ سب اپنے دل کی گہرائیوں سے اللہ کا شکر بھی ادا کیجئے، اور اپنے آپ کو اللہ کے مہمان بننے، اللہ کے محبوب بننے کے لیے تیار بھی کر لیجیے. محترم حضرات، اس محفل میں الحمدللہ ہمارے بزرگ حضرات بھی موجود ہیں، نوجوان بھی موجود ہیں، علماء کرام بھی موجود ہیں، اور کئی ملت کے ایسے لوگ موجود ہیں جو دنیا کے اندر اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے مختلف خدمات انجام دے رہے ہیں. میری باتیں کوئی نصیحت آمیز باتیں نہیں ہوں، بلکہ آپ یوں مان لیجئے کہ آپ کا ایک بھائی آپ کے سامنے اس اہم سفر کے موقع پر کچھ دل کی وارداتیں اور دل کی باتیں رکھ رہا ہے، جس کے نتیجے میں ممکن ہے کہ آپ کے سفر حج کے اندر ایسی باتیں شامل ہو جائیں جس کا ثواب جاریہ مجھے بھی حاصل ہو جائے. محترم حضرات، آپ یہ یاد رکھیں کہ یہ سفر صرف جسمانی سفر نہیں، یہ روحانی ہجرت. ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے عبادات کا جو نظام بنایا، اس میں نماز اور روزہ بنیادی طور پر بدنی عبادت، ہمارا جسم تھکتا ہے، ہمارا وقت لگتا ہے، ہمارا پسینہ اس سے نکلتا ہے. اور اسی طرح سے زکوٰۃ مالی عبادت ہے، اس میں ہماری جیب سے پیسہ نکلتا ہے، اور اللہ کا مال ایک جگہ جمع ہو کر انسانوں کی خدمت کے لیے استعمال ہوتا ہے. لیکن حج یہ وہ عبادت ہے جس میں مال اور جسم دونوں تھکتے، آزمائشیں ہوتی. یہ وہ سفر ہے جس کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک قدم اور ایک ایک دعا آپ کی تقدیر کو بدلنے کا ذریعہ بن سکتی. اس لیے اس پورے موقع کو بڑی ہی سنجیدگی سے ہمیں پہلے سے پلان کرنا چاہیے. میں بہت دل کی گہرائیوں سے آپ کو کہتا ہوں، سادے سیدھے الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے ابھی تک بھی کوئی منصوبہ نہیں بنایا تو آپ یا تو خود بنائیے، اس لیے کہ بہت ساری چیزیں میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ حج کمیٹی کا یہ جو چارٹ ہے، اس چارٹ نے آپ کو منصوبہ بنانے کے کئی بہترین اصول اس کے اندر رکھ دیے. آپ اپنا منصوبہ بنا سکتے، اور اس منصوبے کے حساب سے اگر آپ کا یہ سفر 1 مہینہ، 20 دن، 15 دن، جتنے دن بھی آپ وہاں پر رہنے والے ہیں مکے میں اور پھر مدینے کے اندر، تو یہ آپ کا 1 مہینے سے زیادہ کا وقت جو ہے نا آپ کی زندگی کے اندر ایک انقلابی وقت بن سکتا ہے. محترم سامعین، آئیے میں آپ کی مدد کے لیے سفر حج کے چند سنہری اصول آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں قرآن و سنت کی روشنی میں. سب سے پہلا اصول حج کا جو ہے وہ نیت کی پاکیزگی کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں، بخاری کی سب سے پہلی حدیث ہے کہ انما الاعمال بالنیات، ہمارے سارے اعمال کا دار و مدار ہماری نیتوں پر ہے. ہمارا ہر عمل اگر اللہ کے لیے خالص ہو جائے اور صرف اللہ کے لیے خالص ہو جائے اور کوئی ریا نہ ہو، کوئی دکھاوا نہ ہو،
کوئی فخر نہ ہو تو پھر بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتے ہیں۔ وہ تمام اعمال جنہیں ہم دنیا کے اندر انجام دیتے ہیں ہمارے کسی نہ کسی دنیاوی مقصد کے لیے خالص ہوتے ہیں، یا کہیں نہ کہیں اس کا کچھ حصہ دنیا کے لیے ہوتا ہے، لیکن وہ لوگ جو اللہ کے لیے محبت کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب للہ وابغض للہ وعطا للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ تو نیت کی پاکیزگی کا یہ عمل گویا ایمان کی تکمیل کا ایک سنہرا اصول ہے، جو اس حج کے سفر میں آپ حضرات اپنے آپ کو بار بار کہتے رہیں۔ میں آپ کو نفسیات کے اعتبار سے بھی یہ بات کہتا ہوں کہ ہم جو بات اپنی زبان سے کہتے ہیں وہی بات ہمارے دل و دماغ پر اثر کرتی ہے، تو اپنے ارادوں کو اپنی تنہائیوں میں اپنے رب سے گفتگو کا ذریعہ بنائیے، اکیلے بات کیجیے اللہ تعالیٰ سے، اکیلے بات کیجیے اور اپنی نیت کو خالص بنانے کی کوشش کیجیے۔ دوسرا اصول اس پورے سفر کا جو ہے وہ صبر اور برداشت کا ہے۔ یہ عبادت آزمائشوں کی عبادت ہے۔ ابتدائی دن جب آپ ہوٹلز میں رہیں گے جہاں پر آپ کو کھانے پینے اور رہنے کا انتظام کیا جائے گا، یا حج ہاؤس میں رہیں گے، یا آپ کو حج کی جو سہولتیں مدینے اور مکے کے اندر مہیا کی جاتی ہیں وہاں پر رہنے کی جگہ بھی آپ کو بہت اچھی لگے گی، اور وہاں پر ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ تکالیف آپ کو نہ ہو، لیکن حج کے اس مرحلے میں ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کو تکلیفیں نہ ہو۔ آپ جب جائیں گے تو پہلے مرحلے میں، دوسرے مرحلے میں، تیسرے مرحلے میں کہیں نہ کہیں آپ کی کبھی صحت دغا دے گی، کبھی آپ کی سہولتیں نہیں ملیں گی، اور آپ کسی نہ کسی سے الجھیں گے۔ یہ ایک بہت بڑی آبادی کا انتظام ہے جو سعودی عرب کی حکومت ہمارے ساتھ کر رہی ہے۔ تو ایسے میں آپ کے لیے جو سب سے اہم چیز ہو جاتی ہے وہ صبر اور برداشت ہے، اور آزمائشوں میں اگر صبر نہ ہو تو پھر آزمائشوں کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے اندر جو صبر کے ہمارے سامنے مختلف شکلیں رکھی ہیں وہ تمام چیزیں آپ کو اپنانا ہوگا۔ آپ یاد رکھیے کہ میں اگر صبر کو عام الفاظ میں ڈیفائن کرنا چاہوں تو جب ہم کو کسی چیز سے ٹھیس لگتی ہے، جسمانی تکلیف ہوتی ہے یا ذہنی تکلیف ہوتی ہے، تو ہمارا غصہ ابد کیا جاتا ہے، اور ہم لوگ ہندوستان کے خاص طور پر اس کو ریئیکٹ کرنے میں بڑی تیزی کرتے ہیں، لیکن اسی غصے کو، اسی ایگو کو، اسی یعنی تکلیف کو آپ اللہ کے لیے اگر برداشت کر رہے ہیں تو یہی صبر ہے۔ اور صبر یعنی آپ کسی چیز سے رک جا رہے ہیں، اپنے آپ کو روک رہے ہیں، کنٹرول کر رہے ہیں، یہ آپ کا صبر ہوگا، اور جو جتنا صبر کرے گا اس کا حج اتنا ہی مقبول ہوگا۔ یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اصول میں آپ کو کہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبسمک فی وجہ اخیک صدقۃ، تمہارے بھائی کے لیے تمہارے چہرے پر مسکراہٹ بھی صدقہ ہے، اور اگر حج کے اس تکلیف کے موقع پر آپ کی مسکراہٹ سے کسی کے اگر یعنی پورے سفر کی دشواریوں کا یعنی آپ آسانی میں تبدیل کر رہے، دو میٹھے بول، مسکراہٹ اور کسی کے ساتھ صرف اخلاقی تعاون، یہ صبر کی اعلیٰ ترین مثالیں ہیں جو ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ تیسرا اصول حسن اخلاق کا ہے کہ دوسروں کا خیال رکھنا اور دوسروں کی مدد کرنا یہ امت مسلمہ کا اہم ترین سبق ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ تو حج ہے، ایک عبادت ہے، لیکن جنگ کے میدان میں لوگوں نے اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ کہ ان کے پاس کم نہ ہو۔ آپ حسن اخلاق میں میں وہ مثالیں دوں گا، ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس ایک وقت کا کھانا ایکسٹرا بچا ہوا ہو اور اس میں آپ کسی کو شریک کر رہے ہوں، یہی حسن اخلاق کی معراج نہیں ہے۔ ہم اس وقت لوگوں کو دیں جب ہمارے پاس کم ہو اور ہم دوسروں کا خیال کر کے ان کو چیزیں فراہم کر رہے ہیں، تعاون کر رہے ہیں۔ تو یہ اخلاق دوسروں کے خیال کرنے، دوسروں کی مدد کرنے کا معاملہ ہے جو طواف میں، سعی میں، رمی میں، ہر عمل میں محبت، تعاون اور بھائی چارے کے یعنی مطالبے کے ساتھ آپ کے سامنے کھڑا ہوگا۔ اب آپ کے لیے امتحان ہے کہ آپ چاہے تو حسن اخلاق کا رویہ اختیار کریں یا پھر اخلاق کے دامن کو اپنے ہاتھ سے چھوڑ دیں۔ چوتھا اصول یاد رکھیے کہ ایک منصوبہ بند عبادت کے اندر آپ جا رہے ہیں، مناسک کی پابندی کرنا، سنت کے مطابق ہر حج کے رکن کو مکمل کرنا، اور اگر معلوم نہیں ہے تو معلوم کرتے رہنا، علماء سے مدد دینا۔ آپ کے لیے اس دور میں کتنی سہولتیں ہیں، آپ کے قافلے کے ساتھ رہنما ہیں، آپ وہاں جائیں گے تو رہنمائی کرنے والے ہیں۔ آپ کے اس قافلے میں خود جانتا ہوں کئی لوگوں کو جو علم دین سے آراستہ ہے، ہمارے لیے رہنمایان کردار ادا کر سکتے ہیں۔ پیئر لرننگ کا ماحول بنائیے، ایک دوسرے سے سیکھنے کا ماحول بنائیے۔ مختلف مسلک کے لوگ ہم جاتے ہیں، لیکن یہ وہ جگہ ہے جہاں مسلک الگ ہو جاتے ہیں اور دین کے لیے خالص ہم ایک دوسرے کے لیے معاون بنتے ہیں۔ تو مناسک کی پابندی آپ کو خود کرنا ہے، آپ کو علماء سے رہنمائی لینا ہے، اور خود اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام
اور ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی عبادت جس طرح سے ادا کی تھی اس کو کرنا ہے۔ یاد رکھیے کہ اس پوری عبادت میں سب سے اہم دن جو ہے وہ عرفہ کا دن، اور عرفہ کا دن آپ کو جو مل رہا ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ تمام راتوں میں بڑی رات شب قدر کی رات ہے، اور تمام دنوں میں بڑا دن، دنوں کا سردار عرفہ کا دن ہے۔ اگر آپ اس بزرگ ترین دن میں اگر آپ اپنے آپ کو حیدرآباد کے عام ماحول کی طرح سے، دکن کے عام ماحول کی طرح سے سونے میں گزار دیں گے، لیٹ پہنچیں گے، نہیں، وہاں کا ایک ایک سیکنڈ چرائیے، یقیناً چرائیے ایک ایک سیکنڈ، اور تنہائی اور اس ماحول میں بھی جہاں لوگوں کی بھیڑ ہے، اکیلے میں اللہ سے سرگوشیاں کرنے اور اللہ سے شکوے کرنے، اللہ سے دعائیں کرنے، اللہ سے مناجات کرنے کے اندر عرفہ کے ایک ایک سیکنڈ کو ہم کو استعمال کرنا چاہیے۔ یہ زندگی کی بڑی نعمت ہے جو آپ کو حاصل ہو رہی ہے، اور میں خاص طور سے آپ سب سے کہتا ہوں کہ آج کی میری اس گفتگو کو یاد رکھتے ہوئے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ خود کے لیے اور ہمارے لیے، امت مسلمہ کے لیے، اور خاص طور پہ میرے لیے بھی آپ دعاؤں میں مجھے شامل حال رکھے۔ پانچواں اصول، آخری اصول میں کہہ رہا ہوں کہ دعا اور ذریعہ داری، سب سے بڑی عبادت دعا ہے، مناجات ہے۔ مزدلفہ میں، میدان عرفات میں، کعبے کے سائے میں اللہ سے مانگتے رہیے، گڑگڑاتے رہیے۔ ایک اور بات میں کہوں کہ مکے میں اگر جائیں تو اللہ کے گھر کا طواف کرنا، پروانوں کی طرح سے پھرتے رہنا، یہ بڑی عبادت ہے۔ عام طور پہ لوگ وہاں جا کے عمرے زیادہ کرنے اور فلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نہیں، جتنا طواف آپ کریں گے وہ کعبے کی عبادت ہے۔ اور حرم پاک میں، کعبے میں ہم اللہ کے جو پھرتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کسی شمع کے اطراف پروانے جو نا پھر رہے ہیں۔ لیکن وہاں سے نکل کر ہم جب مدینہ منورہ پہنچتے ہیں تو مدینہ میں پہنچنے کے بعد وہاں جتنی نمازیں آپ مسجد نبوی کے اندر پڑھ سکتے ہیں وہ عبادت کا اہم ترین پہلو ہے۔ تو محترم سامعین کرام، اپنی گفتگو کے آخری حصے میں آتے ہوئے یہ کہتا ہوں کہ آپ ہر لمحہ یہی سوچئے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر خصوصی نظر کرم کی ہے اور یہ موقع مجھے عنایت فرمایا ہے، اور یہ رسمی عبادت نہیں ہے، میری زندگی کو بدلنے والی عبادت ہے۔ حج کے بعد آپ کا دل پاک ہو جانا چاہیے، حج کے بعد زندگی کے اندر تبدیلی آ جانا چاہیے۔ یہ اسی صورت میں ممکن ہے جبکہ آپ فیصلہ کر لیں۔ عام طور پہ لوگ اپنے چہرے، مہرے اور لباس کو تبدیل کرتے ہیں، لیکن میں کہوں گا کہ آپ کی شخصیت کیسے بدل رہی ہے یہ آپ سے زیادہ کوئی اور نہیں جانتے۔ حج کے بعد والی زندگی کیسی ہونا چاہیے یہ آپ کو ڈیسائیڈ کرنا چاہیے، اس لیے کہ آپ جب حج کو جا رہے ہیں تو اس بات کا قابل امکان کہ آپ کے گناہوں میں، آپ کے کمیوں میں اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت، اللہ تعالیٰ کی مدد کے تحت ساری چیزیں معاف ہو جائیں، لیکن اس کے باوجود اگر آ کر ہم وہی طریقے زندگی کو اپنائیں جو حج کے جانے سے پہلے تھا تو اس عظیم عبادت کا عظیم مقصد فوت ہو جائے گا۔ آخری بات یہی ہے کہ حج کے اس پورے مرحلے میں اپنی شخصیت کو مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ، صبر کا عینیدار بن کر، حسن اخلاق کے ساتھ دوسروں کی مدد و تعاون کرتے ہوئے اسلام کے سپاہی کے طور پر، اسلام کے ایک نمونے کے طور پر آپ کو اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر مبارک پر جا رہے ہیں، تو اپنے آپ کو ایسے تیار کر کے جائیے کہ ایک نئے فرد کے طور پر وہاں سے واپس آئیں۔ میں آخر میں پھر ایک مرتبہ جماعت اسلامی ہند تلنگانہ کی جانب سے آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں اور اس بات کی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حج مقبول اور حج مبرور عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خوش نصیب حاجیوں سے ایک ضروری بات یہ کہنا ہے کہ ہمارے چیئرمین صاحب آپ کے بیچ یہاں پر نہیں ہیں، کسی وجہ سے وہ نہیں آ سکے، ان کے طرف سے بھی آپ کو میرے طرف سے ان کو بھی سلام۔ اور ہمارے چیئرمین صاحب حضرت جناب سید غلام افضل بیابانی خسرو پاشا صاحب صدر نشین تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی کے چیئرمین ہیں، آج وہ کسی وجہ سے نہیں آ سکے ہیں۔ آپ سب سے میں ان کے طرف سلام کہتا ہوں۔ شانشین پر تشریف فرما مولانا الیاس مفتی صاحب اور ممبر حج کمیٹی جناب مجیب صاحب ممبر حج کمیٹی، جناب لیاق صاحب ممبر حج کمیٹی اور دوسرے علماء کو میرے تہہ دل سے میں استقبال کرتا ہوں۔ اس سال حج کمیٹی انڈیا نے عازمین حج کو
موقع دیا تھا کہ ہندوستان کے کسی بھی امیگریشن پوائنٹ سے روانہ ہو سکتے ہیں۔ اس سال تقریباً ہمارے اسٹیٹ کے سے حیدرآباد سے 15 اسٹیٹ کے حاجی منتخب کیے ہیں۔ اس سال حج کے فلائٹ 2 فیز میں روانہ ہو رہے ہیں۔ پہلے فیز میں 7 فلائٹ مدینہ منورہ، باقی 24 فلائٹ جدہ کے لیے یعنی مکہ مکرمہ روانہ ہوں گے۔ آج کی یہ تیسری سعودی ایئرلائنس کی فلائٹ ہے جو 289 عازمین حج کے ساتھ انشاءاللہ صبح 11:25 کو مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوگی۔ آپ کی مدد اور گائیڈز کے لیے ہمارے یہاں 150 حجاج کو ایک خادم الحجاج حج انسپکٹر ہے جو آپ کے پوری طرح سے مدد کریں گے۔ تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی آپ لوگوں کی تفصیلات اسٹیٹ حج انسپکٹر سے لیتے رہے گی۔ آپ کو جو بھی پریشانی ہو اپنے اسٹیٹ حج انسپکٹر کو بتائیں۔ آپ لوگ حج سویدھا آپ کا پوری استعمال کیجئے جو بہت ہی فائدہ مند ہے۔ اس سال اسٹیٹ حج انسپکٹر کے تفصیلات اور آپ کے ہاسپٹلس اور آپ کے لوکیشنز بھی اس ایپ کے ذریعے آپ معلوم کر سکتے ہیں۔ آپ کا قریبی ہاسپٹل اور اگر کسی وجہ سے آپ کا سامان مس ہو گیا ہو وہ بھی آپ ٹریک کر سکتے ہیں۔ اس میں SOS بٹن ہے جس کے ذریعے سے اگر آپ ایمرجنسی میں ہیں تو آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ لوگ اپنے صحت کا خیال رکھیں۔ وہاں کا درجہ حرارت بہت زیادہ ہے، ہمیشہ پانی پیتے رہیں اور ہر جگہ صبر کا مظاہرہ کریں، کیونکہ آپ ایسی جگہ جا رہے ہیں جہاں پر دنیا کے ہر حصے سے، ہر کنٹری سے لوگ آتے ہیں۔ آپ صبر کا مظاہرہ کیجئے۔ جو صبر کرتا ہے اس کے لیے سمندر بھی چھوٹا ہوتا ہے۔ صبر کا مظاہرہ کیجئے اور لوگوں سے الجھیے مت۔ آپ کو جو کرنا ہے آپ کر کے چلے جائیے اور فی سبیل اللہ کے لائنوں میں مت ٹھہریے۔ فی سبیل اللہ کے لائن میں ٹھہریں گے تو دھوپ سے چکر آ کر نیچے گرنے کے چانسز ہے۔ آپ کو اللہ جتنا دیا وہ دے گا ہی دے گا۔ آپ اگر اپنے رہائش گاہ میں بھی بیٹھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں تک پلا کے آپ کے خدمت میں ایک دم پہنچا دے گا۔ آپ وہ لائن میں ٹھہر کر تھوڑی سی چیز کے لیے اور پریشان مت ہوئیے، دوسروں کو بھی پریشان مت کیجیے۔ وہاں کے قانون اور حکومت کے قانون کا خیال رکھیے۔ حج ایک مقدس فریضہ ہے جس کی ادائیگی کے لیے ہر مسلمان آرزو رکھتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کا سفر آسان اور قبول ہو، اور آپ شہر مدینہ جا رہے ہیں وہاں کے آداب بھی تھوڑا سمجھ کے جائیے کہ کیونکہ وہاں پر حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر آرام فرما رہے ہیں۔ آپ بہت ہی عزت کے ساتھ جائیے اور اس بندے کا بھی سلام فرمائیے۔ اور میں آپ کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے آپ سے اجازت چاہتا ہوں اور آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہم سب کے لیے دعا فرمائیں۔ شکریہ۔ خدا حافظ۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك له لبيك اللهم لبيك